واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، اور ازلتا ابد پاک آدم علیہ السلام تو لے کے سارے اللہ تک سارے نبی آ کے سلام پہ پڑھ دینے سیدہ آمنہ علیہ السلام دے آپ دے لعلو تے ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے، سب گھرانہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ۔ ایک ہو کتاب پڑھنے لگا نعمت کبریٰ دا نا صفحہ 65 66 تے 67، کیونکہ وقت قلیل ہن عربی زبان نہیں پڑھا گا، صرف اردو تے پنجابی۔ جدوں 12 ربیع النور دی رات آئی سیدہ آمنہ السلام علیہ فرماندیاں نے چاند دی بڑی چاندنی ہے، پہلے نوں زیادہ چند پیا چمکدا، اندھیرے دا نا ہی کوئی نہیں۔ سیدنا عبد المطلب جڑے نے اپنی اولاد نوں لے کے بیت اللہ شریف دی ایک دیوار گری ہوئی ہے، شہید ہوئی، انہوں تعمیر کرن گئے ہوئے نے۔ میں گھر وچ کلی ہاں، نہ کوئی دائی ہے، نہ کوئی مائی ہے، نہ کوئی ہمسائی ہے، تے میں بھی نہیں کی ہے، میں تھوڑی جنی پریشان ہوئی، میرے گھر دا ستون جڑا پھٹ گیا وے، تے 4 لمبے لمبے قداں والیاں حسینہ جمیل عورتاں جنہاں سفید رنگ دیاں چادراں بنیاں ہوئیاں نے، پہلی نے آ کے مینوں مبارکباد دتی، میرے سجے پاسے بہ گئی۔ میں پوچھیا تسی کون ہو؟ میں ساری نسل انسانی دی ماں حوا علیہ السلام، مائی حوا السلام علیکہ ماں۔ اس بعد ہوں ایک دوجی آئی، انہیں آ کے مبارکباد دیتی، میں آ کے میرے کھبے پاسے بہ گئی۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ میں کہ میں اسحاق علیہ السلام دی ماں سیدہ سارہ ماں۔ میں تیسری نے مبارکباد دیتی، میرے پیچھے بہ گئی۔ میں پوچھا نہیں تسی کون ہو؟ میں کہا نہیں میں آسیہ بنت مزاحم، موسیٰ کلیم اللہ نو اپنے گود وچ کھلان والی ہاں۔ چوتھی نے آ کے مینوں مبارکباد دیتی، میرے سامنے بہ گئی۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ کہ میں مریم بنت عمران، میں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی امی جہانا، میں کہ اپنا اسی اپنا آقا کریم دے لاڑے دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ ایتھے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بڑی کمال نقطہ نظر کردے نے، آپ فرماندے نے کہ سیدہ پوچھیاں نے تسی کیویں آئیاں ہو؟ قیامت تک مسئلہ حل کیتا، کروڑا سلام ان سیدہ مسلمہ تیری قبر انور تے علامہ ابن جوزی روایت نقل پہ کرتے نے۔ اور سیدہ نے پوچھا نے تسی کیویں آئیاں ہو؟ پیدل آئیاں کہ سواری تے آئیاں ہو؟ عرض کیتی سیدہ نہ پیدل آئیاں وا نہ سواری تے آئیاں وا۔ او محسن ابن جوزی اس وقت لکھاں دنیا نو کلمہ پڑھان والا او پیا روایت نقل کردا ہے، حضور غوث اعظم دا موت کے اج دی بات نہیں 5ویں صدی ہجری دی، اے اپنا محدث 1000 سال پہلے گزرے نے۔ فرماتا ہے سیدہ نے پوچھا کیویں آئیاں ہو؟ عرض کیتی سیدہ نہ سواری تے آئیاں وا نہ پیدل آئیاں وا، اپنی اپنی قبراں وچ آرام فرما رہی ساں، اللہ تعالیٰ دا حکم آیا میرے محبوب دی تشریف آوری ہے، آؤ اپنے اپنی حاضری لوا لو۔ میں سجدہ پہلا قدم قبر وچوں چکیا وے، دوجا تیرے گھر دے سین وچ آ کے لایا وے۔ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے، سیدہ آمنہ کے دلارے وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، وہ شکستہ دلوں کے سہارے، بے قصوں کی دعا بن کے آئے۔ اس بات سیدہ فرمانیاں نے میں وہ نہیں کیا بھائی کہ میرے گھر دیاں دیواراں میرے والے جھکیاں ہوئیاں نے اور میرے ارد گرد نور دے بکے اڑ رہے نے اور ہدا منبع میرا وجود ہے۔ سیدہ فرماندیاں میرے خجرے وچ نورانی اپنا جڑا نے لمبے لمبے قداں والے نورانی مخلوق آ کے اپنا جڑی ہے وہ اپنا ہیرے جواہرات جڑے نے وہ اپنا جڑے نے اپنا خوشبوواں دے جام جڑے نے نچھاور پہ کر دینے۔
سیدہ فرماندی میں بھی نیکیاں بھئی اور پرندے آئے جنہوں نے چنجاں یقوت دی منہ نے سرخ نے پر آدر موتیاں تلن نے او لولو دے مرجان دے موتی من جھاور پہ کر دینے مشکل عمبر دی خوشبواں پھلا رہے نے میں چند ایسے وے کہ جی میں میرے ہوتے دو فگن میں اور ستارے کندیلہ بن کے لٹکے ہوئے نے اور میرے جسم چوں بڑی عظیم خوشبو آ رہی ہے. سیدہ فرمانی انہوں پیاس محسوس ہوئی تو مینوں جنتی برتن دے وچ مشروب دیتا گیا جیڑا دودھ تو زیادہ سفید ہے شاید تو زیادہ میٹھا ہے. سیدہ فرمانی نے تو میں پیتا تے انی خوشبو آئی تے سارے اپنا میرے جڑے نے اکھاں تو پردے ہٹا دیتے گئے. حرش منی نور ادال اور قصور الشام میرے جسم چ ایک نور نکلیا. ملک شام وچ بسرا دے محل ویکھ لے اونٹاں دیاں چلدیاں قطاراں ویکھ لیاں تے میں ویکھنی کیاں پئی ایک عظیم و شان حسین و جمیل چہرے والی ہستی جی مانگ پہلے ہی نکلی ہوئی ہے ماں کا ماں دا کاجل پہلے ہی پیارا وے اتنے شریف فرماوے. اور تمام جن 70,000 حوراں بھی آئیاں نے انوار محمدیہ سیرت رسول درکانی شریف یہ 3 کتاباں وچ سیرت ابن حشام 4 کتاباں وچ 70,000 حوراں بھی آئیاں ہوئی نے. سارے پہاڑوں تے فرشتے جڑے نے کھڑے نے تو سیدہ فرماندیاں نے میں آواز بھی سننی ہاں میرے لاڈلے اتنے درود سلام انہیں پڑھنا شروع کر دیتا. وہ تو عربی میں پڑھتے سن کہ اسی کہنے ہاں کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. سیدہ آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی. سبحان اللہ. سمجھت شام تخلیق اول کے اوپر گفتگو کر رہا تھا خلقت محمدی شروع کی اس کے بعد پھر میلاد بھی تھوڑا سا آ گیا کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ. فتح القدیر میں سرکار کا فرمان موجود ہے کہ انبیاء کا ذکر کرو گے تو اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا اولیاء کا ذکر کرو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ حمد خدا بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے. میری بات نہیں ہے. شبد الحق مسجد دہلوی مدارج النور کی پہلی صفحہ 2 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ آیا مقدسہ حمد خدا بھی اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. 27واں پارہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی تھی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کہ he is the first, he is the last, he is the manifest, he is the hidden and he knows everything. سبحان اللہ. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے مارا کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. یہ صفات خدا بھی ہیں اور صفات مصطفیٰ بھی ہیں. میری بات ہے شبد الحق مسجد دہلوی مطالعہ جو نبوت کی پہلی صفحہ 2 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ آیا مقدسہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. اللہ بھی اول ہے اس کا محبوب بھی اول ہے. وہ بھی آخر ہے اس کا محبوب بھی آخر. وہ ظاہر ہے اس کا محبوب بھی ظاہر. وہ باطن اس کا محبوب بھی ظاہر. وہ بھی ہر چیز کو جانتا اور اس کی عطا سے محبوب بھی جانتا. سامعین دی شام اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نماز پڑھنے سے پاک ہے. حج کا جہاد کا زکوٰۃ کا روزے کا حکم دیا لیکن خود پاک ہے. صرف 2 کام ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا اور خود بھی شامل ہوئے. ایک تو میلاد مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے خود میلاد منایا. میلاد پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میلاد سننا انبیاء کی سنت ہے.
تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 پڑھ لینا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بڑی لمبی آیت قصہ ہے۔ اور دوسرا ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے خود اپنے محبوب کے اوپر۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہی پاک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سیغے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر معاذ اللہ اور کوئی اللہ ہے جس کو اللہ مخاطب کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے سے پاک ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجن وہ یہی فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور درود ابراہیمی صرف درود اسم اسلام کا لفظ نہیں ہے، ہمارا جو یہ حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یا تو درود ابراہیمی کے ساتھ السلام علیکہ یا نبی ورحمۃ اللہ پڑھو، تب درود و سلام بنتا ہے، یا پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اور یہی سرکار کی نماز جنازہ بھی ہے۔ ایک بات بخش نے سوال کیا، میں جواب دے دوں، کہتا ہے دیکھو جی 3 دن سرکار کا جس دن عمر پڑا رہا تو ان کو خلافت کی فکر پڑ گئی، سماج سے لے کر جمعرات تک، میں تمہیں کیا پتا ہو، سب سے جنازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اس کے بعد فرشتوں نے پڑھا، پھر آسمان والوں نے، پھر زمین والوں کی باری آئی کہ نبی کا جنازہ کیسا ہے۔ معاذ اللہ، یہ جو لفظ ہم ایک دوسرے کے استعمال کرتے ہیں نا جنازے میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ کے محبوب کے لیے استعمال کرو تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ سنو میرے آقا کریم کا جنازہ کیسے تھا۔ سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آ کے سرکار کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے گنبد خضرا جہاں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ کا حجرہ مبارک تھا۔ تھوڑے صحابہ آتے ہیں، سنو نبی کا جنازہ اور ہمارے جنازے میں کیا فرق ہے، آ کے سرکار کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھ کے نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں۔ یہ سرکار کی نماز جنازہ ہے۔ اس لیے 3 دن لگے ہیں کہ دور دراز تک سرکار کے غلام آتے رہے، دیدار کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، یہ آپ کی نماز جنازہ تھی۔ اس لیے اور کسی عبادت کے قبول ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میری بات نہیں، شبد الحکمت صدیق بھی فرماتے ہیں، جن کو روزانہ سرکار کی زیارت ہوتی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں یا اللہ جو میں اس قابل سمجھی تیرے بارگاہ میں پیش ہوں، لیکن ایک عمل ہے، تیرے محبوب کے میلاد میں کھڑا ہو کے سلام پڑھتا ہوں۔ اور دیوبندیوں کے پیر حاجی مداد اللہ مہاجر مکی مسئلہ میں لکھتے ہیں، میرے پاس یہ بھی کتاب موجود ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب ہے کہ ہر سال میلاد مناتا ہوں، پھر ایک بڑھ کے اس سے میں لطف اٹھانے کے لیے خود اس میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس لیے 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حال میں قبول ہیں، ایک درود و سلام اور میلاد شریف۔ عہد کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے سماج سے ربیع النور میں کثرت کریں گے، ایسے نہیں انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ، میرا اور اپنے محبوب کے غلاموں کا درود و سلام بھی اور میلاد شریف پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا